دوستیوں میں ہٹو بچو ہے منفرد سب سے جدا، بول سے میٹھے چلا آتا ہے ہر چھوٹا بڑا، ہم چلا پتلی گلی سے آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کو جب دیکھا کہ وہ تعبیر نخل کرتے ہیں مدینہ منورہ میں، یعنی کھجور، نر کھجور کا بھور ڈالتے ہیں مادہ کھجوروں پہ، اس سے کھجور بہت پیدا ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا مت کرو۔ صحابہ نے نہیں کیا، اس سے پیداوار کم ہو گئی۔ تو صحابہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے مشورے پر عمل کیا اور پیداوار کم ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم منی، تم دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو، اور انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، میں جب تمہیں دین کے بارے میں کسی بات کا حکم دوں تو اس کو بجا لاؤ، اور جب دنیا کے بارے میں حکم دوں انتم اعلم بامور دنیاکم منی، تو دنیا کے معاملات تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ کہتے ہیں کہ جو نبی کی باتیں ہیں نا، وہ باتیں ہی نبی ہونے کی دلیل ہے۔ آج کوئی چھوٹا سا پیر بن جائے نا، یہ ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں لیکن ہٹنے دو، تھوڑا سا پیر بن جائے نا، پھر اس کے دعوے دیکھو۔ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے پیر و مرشد ہیں، پتھر اٹھاؤ پیر نکلے گا، یہ میرے مرشد ہیں، یہ میرے اس کے مرشد، یہ فلانے کے مرشد، یہ ڈمکانے کے مرشد۔ اس مرشدوں کے حالات دیکھو، مرشد کو پتا ہوتا ہے میرے اوپر کیا حالات گزر رہے ہیں، مرشد کبھی غلط بات کر ہی نہیں سکتا، مرشد سے پوچھ کے شادیاں ہو رہی ہیں، مرشد سے پوچھ کے طلاقیں ہو رہی ہیں، مرشد سے پوچھ کے کاروبار ہو رہے ہیں۔ وہ مرشد ہے یا اس ایک انسان سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ مرشد دوائیں بھی مرشد دیتے ہیں، جو مرشد کا اوریجنل کام ہے وہ نہیں کر رہے، باقی سارے کام مرشد۔ جو مرشد کا کام تھا لوگوں کے ظاہر باطن کی اصلاح کرنا، ظاہر باطن کی، ظاہر کے مطلب کیا، کبیرہ گناہ چھڑوا دینا، نمازوں کی پابندیاں کروا دینا، داڑھی رکھوا دینا، مرشد کی مرید میں اگر کوئی عورت ہے تو اس سے پردہ کروا دینا، شوہر کا فرما بردار بنوا دینا، اس کے اخلاق درست کروا دینا، حرام چھڑوا دینا، کاروبار میں رشوت لیتے ہو رشوت چھڑوا دینا۔ یہ ونس اپون اے ٹائم پیر و مرشد کا کام ہوا کرتا تھا، ونس اپون اے ٹائم۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پہلے زمانے میں پیر کسے کہا جاتا تھا؟ پیر اسے کہا جاتا تھا، دیکھو انگریزوں میں بھی پیر و مرشد ہوتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں کاؤنسلنگ کرنے والا، مینٹور۔ وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا مینٹور ہے۔ ہر دور میں انسان کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، ہر دور میں خود سے بہت مشکل ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں میں ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ گورے بھی موٹیویشنل اسپیکرز کو سنتے ہیں نا، ان کو موٹیویشن ملتی ہے، ان کے یہاں بھی کچھ ہوتے ہیں، سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ شیکسپیئر کے کتنے ملفوظات مارکیٹ میں چل رہے ہوتے ہیں، انگریزوں کا بزرگ گزرا ہے شیکسپیئر، ہم بچپن میں سنتے تھے شیکسپیئر نے یہ فرمایا، شیکسپیئر نے یہ فرمایا، شیکسپیئر نے یہ فرمایا، تو چل میں تیرے پیچھے آیا۔ ہم پھر مذاق کرتے تھے، شیکسپیئر نے کہا فرمایا تو چل میں آیا۔ تو بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں، ان کو شیکسپیئر سے کیا لینا دینا، ان کو تو مذاق چاہیے ہوتا ہے۔ خیر، تو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، اب بھی کہیں کہیں ہو رہا ہے کہ انسان کہتا ہے میں خود مختار نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی دنیا میں بہت سارے نیک لوگ گزرے ہیں، ان کے پاس علم مجھ سے زیادہ ہے، ان کی عبادت مجھ سے زیادہ، ان کا تقویٰ مجھ سے زیادہ، ان کا ایکسپیرینس، ان کا تجربہ مجھ سے زیادہ۔ تو بجائے اس کے کہ میں نئے سرے سے تجربے کر کے زندگی گزاروں، کسی پہلے سے تجربے کار جو مخلص بھی ہو، اللہ والا بھی ہو، اس کی صحبت میں رہ کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دوں، وہ جیسے کہے میں اس کے حساب سے زندگی گزاروں، پھر ایک وقت آئے گا کہ میرے اندر بھی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ تو پھر وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ایسے پیر و مرشد کے ہاتھ میں بیعت ہوتے تھے،
کہ آپ اللہ والے بزرگ ہیں, آپ سے پہلے بزرگوں کی طرف سے اجازت بھی ملی ہوئی ہے بیعت کرنے کی, انہوں نے آپ پر اعتماد کیا ہے, گویا کہ آپ سرٹیفائیڈ ہیں ان کی طرف سے, تو گدی نشین ہیں آپ ان کے, تو ہم اب آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کریں گے. اور کس چیز میں حوالے کریں گے کہ بھائی ہم سے یہ گناہ نہیں چھوٹتے, ہمارے اندر اللہ کا اتنا خوف پیدا ہو جائے کہ ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے ہمیں توبہ کی توفیق مل جائے, اور ہمارے باطن سے حسد, بغض, کینہ, دنیا کی محبت یہ نکل جائے. یعنی جیسے آپ اللہ والے ہیں, اللہ کرے ہم بھی ایسے ہی بن جائیں, تو اس صحبت سے انسان بن جاتا ہے. دنیا میں سب سے پاورفل جو موٹیویشن ہے نا, پتہ ہے کیا ہے؟ وہ صحبت. کسی نیک آدمی کے ساتھ رہ لو, اس سے زیادہ پاورفل تبدیل کرنے والی دنیا میں کوئی چیز ہے نہیں. اور آج انہی بزرگوں کا مذاق اڑا کے ان کی حیثیت ہی ختم کر دی, نئے نئے جو اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں. ہاں, میں یہ بتا رہا تھا کہ پہلے زمانے میں اس کی بڑی حیثیت تھی کہ کوئی پیر و مرشد ہونا چاہیے, اس سے ہم اپنی اصلاح کروائیں. لیکن جیسے کچھ شعبے چلتے ہیں تو ٹھیک ہوتے ہیں, بعد میں ان میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اب خرابی یہ پیدا ہو گئی کہ پیر و مرشد کو انسان سے اوپر کی کچھ چیز سمجھا جانے لگا ہے. پیر کا دائرہ کار دیکھو, ڈاکٹر کا دائرہ کار کیا ہوتا ہے؟ جو بیماری ہے اس کو ٹھیک کرے. ڈاکٹر سے آپ یہ مشورہ لیتے ہو کہ میں نے کہاں شادی کرنی ہے, کہاں نہیں کرنی ہے, کون سا بزنس کرنا ہے, کون سا نہیں کرنا. ڈاکٹر کہے گا ٹیکا لگا, نکل یہاں سے, نہ میرا ٹائم ضائع کر نہ اپنا ضائع کر. تو پیر و مرشد کا کام ہوتا ہے آپ کے اندر جو گناہ ہے وہ آپ سے چھڑوا دے, بس. اس سے آگے پیر کا دائرہ کار بولو نہیں ہے. حتیٰ کہ شرعی مسائل بتانا بھی اس کا کام نہیں ہے, وہ مفتیوں کا کام ہے. لیکن آج کل جو مارکیٹ میں پیر آ رہے ہیں, میجورٹی, سب نہیں, بہت سے اچھے بھی ہیں الحمدللہ, میجورٹی کیا ہے؟ وہ پیر کم, اور اس کو معاذ اللہ پیغمبر سے بھی اونچا درجہ دے دیا ہے. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو, شادی کر لی پیر کی مرضی کے بغیر, پیر صاحب ناراض ہو کے بیٹھ گئے, ابا اما کی نہیں مان رہے, پیر کو باپ بنایا ہوا ہے. شریعت میں ماں باپ کا درجہ پیر و مرشد سے بولو زیادہ ہے, ٹیچر سے بھی زیادہ ہے. یہ ذہن میں رکھو. آج کل بعض لوگ تعلیم دیتے ہیں استاذ کا درجہ ماں باپ سے زیادہ ہے. نا 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 نا, قرآن کے مطابق استاذ کا درجہ والدین سے کم ہے, بہت کم ہے. بہت بڑا درجہ ہے استاذ کا, لیکن ماں باپ سے کے برابر نہیں ہے. ماں باپ کو سب سے سپیریئر رکھا ہے اللہ نے. قرآن کے الفاظ دیکھو, عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ماں کی گود میں, جب بول رہے ہیں تو برم بوالدتی, توحید کا اعلان کر کے کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں. میں ابھی ماں کی گود میں ہے. وہ پیغمبروں کو حکم ہے ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو, اپنے والد سے کیسے نرم لہجے سے بات کر رہے تھے. تو اس لیے سب سے بڑا مقام, استاد سے بھی بڑا مقام کس کا ہے؟ تو پیر و مرشد کا ماں باپ جیسا مقام نہیں. اب بعض لوگ پیر و مرشد سے بیعت ہوئے, وہ پیر صاحب ان کے گھروں میں ایسا گھسے ہیں, ماں باپ کہہ رہے ہیں ہمارا بچہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا بھائی, ہم نے تو بھیجا تھا گناہ چھوڑوا دیں گے, تو سارا دن پیر صاحب کی خدمت میں لگا رہتا ہے, ہمیں ہمارا تو رہا ہی نہیں ہے. یہ مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حکیم تھے, حکیم الامہ تھے. حکیم سے مراد حکمت والے. انہوں نے ان پیروں پہ رد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ لو تھی کسی اور کی اور ہو کسی اور کی گئی ہے اولاد, جنا کسی نے اور ہو کسی اور کی گئی. نا نا نا, جنہوں نے جنا ہے انہی کی رہے گی. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت پیر صاحب اگر کسی ایک بات کا حکم دے رہے ہوں اور والدین اس کی دوسری بات کا حکم دے رہے ہوں تو والدین کی مانے یا پیر صاحب کی مانے؟ حضرت نے فرمایا وہ پیر ہی نہیں ہے جو ماں باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو حکم دے, کیونکہ اس کا کام ہے شریعت پہ چلانا. تو شریعت تو کس کو؟ ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیتی ہے. وہ کہے گا تم نے پوچھ کیسے لیا مجھ سے؟ تو وہ سب کچھ ہی بن جاتا ہے. حضرت جی نے فرما دیا. تو حضرت جی جو پیر و مرشد ہیں ان کا کام اب اصلاح رہا ہی نہیں. اپنی نہیں ہوتی اصلاح, اس کی کیا کریں گے؟ دل میں دنیا کی محبت, شہرت کی لالچ. علماء کہتے ہیں بزرگ بننے کے لیے نا ظاہری اعمال کے ساتھ جو باطنی اعمال ہے نا, باطن میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. 3 چیزیں. ظاہری تو مطلب نماز با جماعت کا پابند ہو,
شریعت کے مطابق اس کا حلیہ ہو, کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو, تو ظاہری اعمال. باطن ظاہری تو نظر آ جاتے ہیں نا, باطن میں 3 چیزیں, حب جاہ, حب با اور حب مال. مال کا لالچی نہ ہو, ہوس نہ ہو, جاہ کا لالچی نہ ہو, شہرت کا بھوکا نہ ہو. اور تیسرا باہ. باہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ سنا ہوگا نا, قوت باہ, حکیم جو بیچ رہے ہوتے ہیں نسخے. باہ بڑی بھی نہ ہو حد سے. کیا مطلب؟ حلال اور حرام کا فرق جانتا ہو. کتنے جاہل پیر ایسے ہیں, لوگوں نے اپنی بیٹیاں ان سے بیعت کروائیں اعتماد کر کے کہ یہ باپ والا سلوک کریں گے, اور انہی کے ساتھ غلط نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا, انہی کو غلط نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا. تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب اس کو اپنی خواہش پہ کنٹرول نہیں ہے. بچیوں کو پڑھا رہے ہیں اور پڑھا کے ان سے ریلیشن قائم ہو گیا. یہ اسکینڈل بنتے رہتے ہیں, یونیورسٹی میں بھی بنتے ہیں اور بعض مذہبی لوگوں کے بھی بنتے ہیں. تو پہلے زمانے میں دیکھا جاتا تھا, جو بزرگ تھے نا وہ خلافت دینے سے پہلے دیکھتے تھے کہ نمبر 1 ظاہری تو کبیرہ گناہ تو نہیں ہے. آج بعض لوگوں کو خلافت ملی ہوئی ہے, سودی بینک میں مینیجر ہے, اب کمائی حرام رہا ہے, اس کو آپ نے خلافت دے دی ہے بھائی. تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, آپ اس کو خلافت دے رہے ہو. نماز پڑھ نہیں رہا, ایک پیر صاحب نے خلافت دی اپنے مرید کو کہ یہ میرے جانشین ہے, وہ فجر نہیں پڑھتا تھا. ہم نے کہا حضرت یہ تو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا, چلو 1 آدھ دن ہوتا ہے, 2 دن ہوتا ہے, 15 دن شارٹ. انہوں نے کہا انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا, پڑھ لے گا. ابے تو جب توفیق دے گا تو پھر خلافت دے دینا نا. جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ دوسروں کو کیا نمازی بنائے گا؟ یا تو کوئی شرعی عذر ہے تو وہ پیش کرے بھائی, کوئی شرعی عذر ہے تو. یہ تو ظاہری اعمال ہے. اور باطن میں شہرت کا بھوکا نہ ہو, دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہو, دل میں یہ ہو اس کے. دنیا جس کے پاس دولت ہے تو یہ مطلب نہیں کہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا. سلیمان علیہ السلام کے پاس تو بے پناہ لگژری لائف تھی, مگر پھر بھی دنیا کو کیا سمجھتے تھے؟ مسافر خانہ. میرے شیخ و مرشد حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس بہت لگژری لائف تھی آپ کی, ایسی خوبصورت گاڑی کویت کے شہزادے سے خریدی تھی آپ نے. کوئی ان کی زندگی دیکھ کے کہتا کہ یہ تو معاذ اللہ عیاش ہیں, لیکن ہم ان کی صحبت میں رہے, پتا ہے کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی. وہ دنیا کو مسافر خانہ. مسافروں میں بھی تو کوئی بزنس کلاس میں سفر کرتا ہے, کوئی اکانومی میں سفر کرتا ہے. کہتے ہیں بھائی جب اللہ نے پیسہ دیا تو بزنس کلاس میں سفر کرو, اچھی گاڑی رکھو. محبت نہیں تھی دل میں. محبت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ اب آپ کہو گے پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ ایسے چلے گا, چھن جانے پہ غم کتنا ہوتا ہے. ہمارے حضرت کے لاکھوں روپے ڈوب گئے ایک بزنس میں, کہتے ہیں میرے دل پہ ایک بال نہیں آیا. اور جب الائنس والوں کا ایک بزنس ہوا تھا تو بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک سے مر گئے تھے. حضرت نے ان کا نام رکھ دیا تھا شہدائے الائنس, یعنی ان کا پیسہ ڈوبا اور شہید ہو گئے. اس سے کبھی بھی اندازہ نہ لگایا کرو کہ کوئی بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہے یا بڑی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے تو یہ دنیا کی محبت اس کے دل میں ہے. نا 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 نا, ایسے تو آپ دھوکہ کھا جاؤ گے بھائی. آپ تو سلیمان علیہ السلام کی شاہی زندگی دیکھو گے تو آپ سمجھو گے یہ پیغمبر بھی معاذ اللہ دنیا پرست ہے. نا نا نا, دنیا پرستی کا پتہ دل کی کیفیت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ چھن جائے تو اس کو غم کتنا ہوتا ہے. اللہ والوں کو وہ غم بہرحال نہیں ہوتا جو دنیا پرستوں کو. تو کہتے ہیں مسافر خانہ ہے, مل جائے ٹھیک ہے, نہیں تو کیا ہے, جیسے بس میں سفر کر رہے ہوتے ہو, سیٹ مل جائے کھڑکی والی خوش ہو جاتے ہو, نہیں تو پائدان پہ لٹک کے بھی سفر ہو جاتا ہے. اب آپ نے کہا وہ کھڑکی والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا اتنا, اس کا مطلب یہ دنیا پرست ہے, اس کو یہ مسافر خانہ نہیں سمجھتا. نہیں بھائی, اس کو یہ سیٹ نہ ملتی تو پائدان پہ لٹک کے سفر کر کے بھی اسی طرح گنگناتا ہوا جاتا. یہ تو ہم نے دیکھا ہے اللہ والوں کو پیسہ چھین بھی جائے, کہتے چلو یار آنے جانے والی تھی. دنیا دار آدمی تو مر رہا ہوتا ہے, اور اللہ والوں کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے ان کے صدقات و خیرات آپ کے ہوش اڑا دے, اور جتنا ان کے پاس ہو سکتا ہے اتنا نہیں ہوتا, وہ اس سے بھی زیادہ سکتا ہے. تو پہلے زمانے میں یہ بزرگ کی ڈیفینیشن ہوتی تھی, اب بھی ہے, اللہ والے لوگ ہیں, ختم کبھی بھی نہیں ہوں گے. دنیا میں قیامت آ جائے گی اگر سارے اللہ والے ختم ہو جائیں, لیکن اس میں دھوکہ زیادہ ہو گیا ہے. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم منی, تم جو کھجوروں کو, نر کھجوروں کو مادہ کھجوروں کے ساتھ جو ان کا بھور ملاتے ہو,
تو اگر تم نے میرے مشورے پہ نہیں ملایا تمہیں نقصان ہو گیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, دنیا کا معاملہ ہے, تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. تو ہمارے نبی نے تو بتا دیا کہ دنیا کے معاملات میں بھائی تمہارا تجربہ ہے تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مجھے اللہ نے میسنجر بنا کے بھیجا ہے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے. کھجوریں کیسے زیادہ بڑھیں گی اور کم ہوں گی یہ میرا موضوع نہیں ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا آج کل پیروں کو یہ خود یہ بات ہمارے نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہے, خود یہ بات نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہے. دیکھو جو سچا ہوتا ہے اس کا دعویٰ کلیئر ہوتا ہے, جو جھوٹا ہوتا ہے وہ روزانہ پینترے بدلتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوے آپ اس کی کتابوں سے اٹھا کے دیکھو, روز چینج ہوتے تھے. کبھی کہتا تھا میں ذلی نبی ہوں, کبھی کہتا تھا میں سچی مچی کا اوریجنل نبی ہوں, کبھی کہتا تھا میں وہی مسیح موعود ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا وہ میں ہی ہوں, کبھی کہتا تھا میں امام مہدی ہوں. کسی ایک بات پہ ٹکا نہیں ہے وہ, کیونکہ جھوٹے آدمی کو فیور چاہیے جس طرح جو بن پڑے. دیکھو منکرین حدیث جو پرویزی فرقہ ہے نا, مفتی رشید احمد صاحب نے ان پر ایک کتاب لکھی ہے, اس میں یہ جو پرویز تھا نا جو جس نے حدیث کا انکار کیا ہے, ایک جگہ اس نے دعویٰ کیا کہ حدیث سرے سے حجت ہی نہیں ہے, دوسری کتاب میں حضرت نے اس کا قول نقل کیا ہے, دعویٰ کیا کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ قابل اعتماد نہیں ہے. تیسری جگہ اس نے دعویٰ کیا کہ حدیث حجت تو ہے اور قابل اعتماد بھی ہے لیکن صرف صحابہ کے لیے. حضرت نے فرمایا یہ ایک ہی آدمی, ایک تنظیم کے مختلف آدمی نہیں ہے, ایک ہی آدمی کے تین متضاد دعوے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مقصد لوگوں میں کنفیوژن پیدا کرنا ہے. یہ بالکل ایسی جیسے پروفیسر غامدی صاحب وہ کیا کرتے ہیں, حدیث حجت نہیں ہے, حدیث تاریخی کتابیں ہیں, لیکن جب اپنا استدلال کرنا ہوگا قرآن کے اگینسٹ تو بخاری کی حدیثیں پیش ہوں گی, مسلم کی حدیثیں پیش ہوں گی. بھائی آپ ایک جگہ ٹکتے کیوں نہیں ہو؟ آپ جب آپ کو فیور چاہیے تو بخاری بھی آ رہی ہے, مسلم بھی آ رہی ہے, اور جب آپ کو فیور نہیں چاہیے تو یہ تو تاریخی کتابیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بخاری مسلم میں ہے نا آف اللحا, داڑھی بڑھاؤ, رکھنے کا نہیں ہے بڑھانے کا ہے. غامدی صاحب نے کہا بڑھانا ضروری نہیں ہے. صحیح مسلم بخاری مسلم میں عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پہ ہیں, لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا. پورے عربی الفاظ پڑھ کے سنا رہا ہوں میں. ضرور بھی ضرور تم پر عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے. بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, حدیث کی تمام کتابوں میں ہے. فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ, صلیب کو ختم کر دیں گے. وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ, دنیا سے خنزیر کا خاتمہ کر دیں گے. وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ, اور جہاد میں جزیے کو ختم کر دیں گے. اتنی واضح حدیث, لیکن جب جناب غامدی صاحب کے سامنے جاتی ہے کہتے ہیں حدیث تاریخی کتابیں ہیں. تو یہ بھائی ایک جگہ آپ ٹک نہیں رہے ہو. جب میں بھی کینیڈا امریکہ میں تھا نا تو ایک خاتون بڑی اگریسو ہوئی تھی, غامدی صاحب کا کلپ سنا, آپ کیا 4 شادیاں کرتے رہتے ہو, یہ تو غزوہ احد میں بچیاں شہید ہو گئی تھیں, وہ سارے کچھ لوگ شہید ہو گئے تھے تو بچیاں یتیم ہو گئی تھیں, ان کے لیے اسلام نے کہا 4 کرو. میں نے کہا محترمہ, ان کو تو جواب نہیں دیا, میں نے کہا میں جا کے جواب ریکارڈ کرواؤں گا کہ یہ آپ نے پروفیسر غامدی صاحب کی دلیل سنی ہے. قرآن میں صاف طور پر 4 شادیوں کا تذکرہ ہے. تو غامدی صاحب نے کہا غزوہ احد میں کچھ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے اجازت دی گئی تھی, تو ضرورت کے وقت اس اجازت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. یہ کہاں سے نکالا آپ نے؟ یہ تو بخاری کی حدیث ہے, حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں نا, اور اس کا مطلب بھی وہ نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. وہ مطلب کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن آپ استدلال قرآن کے خلاف کہاں سے کر رہے ہو؟ بخاری کی حدیث سے کر رہے ہو. تو اجماعی مسئلہ ہے, اس میں جب آپ نے قرآن کی مخالفت کرنی ہے تو پھر بخاری کا سہارا, جب نہیں کرنی تو بخاری کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو بھائی ایک جگہ نہیں, جو بھی اس ایک جگہ, ان کا مقصد کنفیوژن پیدا کرنا, ہر مسئلے میں کنفیوژن پیدا کر دینا. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو, جو پہلے دن دعویٰ تھا آخری دن بھی وہی. پہلے دن بھی انما انا بشر مثلکم, بشر ہوں, انسان ہوں, میرا کام اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا ہے. نہ میں عالم الغیب ہوں, لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر, اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا مجھے کبھی نقصان نہ ہوتا. تم دیکھتے ہو مجھے نقصان بھی ہوتا ہے, اس کا مطلب نہیں ہے میرے پاس غیب کا علم اور مجھے کوئی نقصان نہ ہوتا. اور میں قل سبحان ربی, میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. تم جو مجھے کہتے ہو کہ نہریں جاری کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, بھائی میں خدائی کا دعویٰ تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچاؤں. اور پیغام بھی کیا ہے؟ حلال و حرام کا علم, اللہ کا پیغام. کھجوروں میں برکت, کھجوریں کیسے بڑھتی ہیں کم ہوتی ہیں, یہ میرا موضوع نہیں ہے, اس میں مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. دیکھو بخاری کی حدیث ہے, خدا کی قسم یہ ایسی نبوت پر ایسی جاندار دلیلیں ہیں نا, یہ حدیثیں ایسی جاندار دلیلیں.
جب بھی کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے نا وہ اتنا کلیئر نہیں ہوتا, اتنا صاف نہیں ہوتا وہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے, اقامت ہو چکی تھی. آپ نے کیا فرمایا؟ لوگ تو اس کو توہین سمجھیں گے لیکن یہ تعظیم نبی ہے, یہ تعظیم نبی ہے. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم, اے لوگو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, انسا کما تنسون, ایسے بھولتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. پھر آپ نے فرمایا مجھ پہ غسل فرض ہے اور وہ میں غسل کرنا بھول گیا. پھر آپ گئے, غسل کر کے آئے اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور آپ نے نماز پڑھائی ہے. بے داغ سیرت اسی کو کہا جاتا ہے. آج جاہل پیروں کو دیکھو, شیو سرکار کو دیکھو, ان جاہل پیروں کو دیکھو, یہ اپنے بارے میں, یہ تو ان سے, اور یہ جتنے اس ٹائپ کے اور بہت سارے پیر ہیں, کوئی ایک نہیں ہے, وہ تو شفت و مشہور ہو گیا. تصوف کی لائن میں جو خرابیاں ہیں, پیر کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں, نہ یہ بھول سکتا ہے, نہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے, نہ یہ غلط مشورہ دے سکتا ہے, نہ اسے اونگ آتی ہے, نہ اسے نیند آتی ہے. وہ گوہر شاہی مرا تھا تو انہوں نے کہا مرا نہیں, یہ غار میں چلا گیا ہے, نہ یہ مرتا ہے. پیغمبر کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے انک میت و انہم میتون, ہے نبی آپ پر بھی موت آئے گی, ان پر بھی موت واقع ہوگی. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کیسی بے داغ سیرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی, تبھی تو آپ کا دین چلا ہے اور چلتا رہے گا قیامت تک.